بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انقلاب کی کوشش اور حضرت عثمان کی شہادت۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح حضرت عثمان غنی کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کی وجہ کیا تھی۔ آئیے اب آگے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کی حکمت عملی سے ان اختلافات سے قطع نظر سب کو ایک مقصد یعنی حضرت عثمان کی مخالفت پر متحد کر دیا۔ تمام ملک میں اپنے دائی اور سفیر پھیلا دیے تاکہ ہر جگہ فتنہ کی آگ بھڑکا کر بے امنی پیدا کر دی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دائیوں کو حسب ذیل طریقوں پر عمل کی ہدایت کی۔ بظاہر متقی و پرہیزگار بننا، لوگوں کو واضح پن سے اپنا معتقد بنانا، اعمال کو دگ کرنا اور ہر ممکن طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، ہر جگہ امیر المومنین کی کنبہ پروری اور ناانصافی کی داستان مشتہر کرنا، ان طریقوں پر نہایت مستعدی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ ولید بن عقبہ والی کوفہ پر شراب خوری کا الزام قائم کیا گیا اور حد بھی جاری کی گئی، جو در حقیقت ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری والی بصرہ کی معزولی بھی، جس کا ذکر آئندہ آئے گا، انہی رشوت وانیوں کا نتیجہ تھی۔ 31 ہجری میں جب کیسر روم نے 500 جنگی جہازوں کے عظیم الشان بیڑے کے ساتھ اسلامی سواحل پر حملہ کیا اور مسلمان بڑے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، اس وقت بھی یہ انقلاب پسند اپنی فتنہ انگیزی سے باز نہیں آئے۔ محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر، جو مفسدین کے دام میں ترویز میں پھنس گئے تھے، اسلامی بیڑے کے امیر البحر عبداللہ بن ابی سرا کو ہر طرح دک کیا۔ نماز میں بے موقع تکبیریں بلند کر کے برہمی پیدا کرتے، عبداللہ بن سعد کی علانیہ مذمت کرتے۔ مجاہدین کہتے تم رومیوں کے مقابلے میں جہاد کرنے جاتے ہو، حالانکہ اسلام کو خود مدینہ میں مجاہدین کی ضرورت ہے۔ لوگ تعجب سے کہتے مدینہ میں کیا ضرورت ہے؟ تو وہ حضرت عثمان کا نام لیتے اور کہتے کہ اس ظالم کو معزول کرنا اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس نے سنت شیخین کو چھوڑ دیا ہے، کبار صحابہ کو معزول کر کے اپنے عزا و کارب کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ہے۔ غرض ہر طرح کی فریب کاریوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی بیڑا رومیوں کے مقابلے کے روانہ ہوا تو محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر نے ایک کشتی پر سوار ہو کر بیڑے کا تعاقب کیا۔ جہاں جہاز لنگر انداز ہوتے، وہ کشتی کو قریب لے جا کر اپنے خیالات کی اشاعت کرتے۔ مجاہدین رومی بیڑے کو شکست دے کر مظفر و منصور واپس آئے تو چاند نے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ کو جہاد سے پہلو تہی کرنے پر ملامت کیا۔ انہوں نے کہا اس جہاد میں ہم کس طرح حصہ لے سکتے ہیں جس کا انتظام عثمان کے ماں سے ہوا ہو، جس کا امیر عبداللہ بن سعد ہو۔ اس کے بعد حسب معمول حضرت عثمان کے مائب اور برائیوں کی طویل داستان شروع کر دی۔ عبداللہ بن سعد نے جب دیکھا کہ دونوں کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ان کے خیالات آہستہ آہستہ اپنا اثر کر رہے ہیں، تو نہایت سختی سے ان کو منع کیا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر امیر المومنین کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اس مفسدہ پردازی کا مزہ چکھا دیتا۔ مدینہ منورہ بھی مفسدین سے خالی نہ تھا، کبار صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے، اس لیے اعلانیہ اس جماعت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ اخیر یعنی 35 ہجری میں جس سال حضرت عثمان شہید ہوئے، مفسدین مدینہ اس قدر بے باک ہو گئے تھے، بیرونی مفسدوں کی مدد سے ان کو خود امیر المومنین پر بھی دست ستم دراز کرنے کی جرت ہو گئی۔ ایک دفعہ جمعہ کے روز حضرت عثمان ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ابھی حمد و ثنا شروع ہی کی تھی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا عثمان کتاب اللہ کو اپنا طرز عمل بنا، لیکن صبر و تحمل کی اسپیکر نے نرمی سے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ کھڑے ہو کر پھر اس نے یہی جملہ دہرایا۔ حضرت عثمان نے ہر بار نرمی سے بیٹھنے کو کہا، لیکن اس کی سازش پہلے سے ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے مفسدین نے نرغہ کر لیا اور اس قدر سنگریزے اور پتھروں کی بارش کی کہ نائب رسول زخموں سے چور چور ہو کر ممبر سے فرش خاک پر گر پڑا، مگر صبر و تحمل کا یہ عالم کہ اس بے ادبی پر بھی جذبہ غیظ و غضب کو ہجا نہ ہوا۔ غرض مختلف عناصر نے مل کر افرا پردازیوں اور کذب بیانیوں سے اس طرح حضرت عثمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آپ کی مخالفت کا سورہ اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ اتنی طویل مدت کے بعد اس زمانے میں بھی بہت سے تعلیم یافتہ حضرات جو واقعات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان غلط بیانیوں اور فریب کاریوں سے متاثر نظر آئے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر تمام اعتراضات کو قلم بند کر کے اصل واقعات کو بے نقاب کر دیا جائے۔ اس وقت تک حضرت عثمان پر جس قدر اعتراضات کیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے۔ کبار صحابہ مثلاً حضرت ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شبہ، عمرو بن عاص، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن ارقم کو معزول کر کے خاص اپنے کنبہ کے نااہل اور ناتجربہ کار افراد کو مامور کیا، بیت المال میں بیجا تصرف کیا اور مصرفانہ طریقے پر اپنے عزا و کارب کے ساتھ سخاوت کا اظہار کیا۔ مثلاً حکم بن عاص کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا،
مدینہ آنے کی اجازت دی اور بیت المال سے 1,00,000 درہم عطا کیے۔ اس کے لڑکے حارث کو اجازت دی کہ بازار میں جو فروخت ہو اس کی قیمت سے اپنے لیے عشر وصول کرے۔ مروان کو افریقہ کے مال غنیمت کا خمس دیا۔ اس طرح عبداللہ ابن خالد کو 3,00,000 درہم کا گران نقد عطیہ مرحمت کیا اور خود اپنی صاحبزادیوں کو بیت المال کی قیمتی جواہرات عنایت فرمائے۔ حالانکہ فاروق اعظم نہایت شدت کے ساتھ اس قسم کے تصرفات سے احتراز کیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا اور مصارف کا تمام بار بیت المال پر ڈالا۔ بیت المال کے متہم عبداللہ بن ارقم اور مکیب نے اس اسراف پر اعتراض کیا تو ان کو معزول کر کے زید بن ثابت کو یہ عہدہ تفویض کیا دیا گیا۔ ایک دفعہ بیت المال میں وظائف تقسیم ہونے کے بعد 1,00,000 درہم پس انداز ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے بے وجہ زید بن ثابت کو یہ گراں قدر رقم لینے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن مسعود اور ابی کے رزینے بند کر دیے۔ مدینہ کے اطراف میں بقیع کو سرکاری چراگاہ قرار دیا اور عوام کو اس سے مستفید نہ ہونے دیا۔ مدینہ کے بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت اپنے لیے مخصوص کر لی اور حکم دیا کہ کھجور کی گٹھلیاں امیر المومنین کے ایجنٹ کے سوا کوئی دوسرا نہیں خرید سکتا۔ اپنے حاشیہ نشینوں اور قرابت داروں کو اطراف ملک میں نہایت وسیع قطاعت زمین مرحمت فرمائے، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ بعض کبار صحابہ کی تذلیل کی گئی اور ان کو جلا وطن کیا گیا، مثلا ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، جندم بن جنادہ، عبداللہ بن مسعود اور عبادہ بن ثابت کے ساتھ نہایت نامنصفانہ سلوک ہوا۔ زید بن ثابت کے تیار کردہ مصحف کے سوا تمام صحف کو جلا دیا، حدود کے اجرا میں تغافل سے کام لیا، فرائض وغیرہ میں تمام امت کے خلاف روایت شاذہ پر عمل کیا۔ حالانکہ شیخین جب تک روایت کی اچھی طرح توثیق نہیں کر لیتے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ مذہب میں بعض نئی بدعتیں پیدا ہوئیں جن کو اکثر صحابہ نے ناپسند کیا، مثلا حج کے موقع پر مینا میں 2 رکعت نماز کی بجائے 4 رکعت نماز ادا کی، حالانکہ خود رسول اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیخین نے کبھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ مصری وفد کے ساتھ بدعہدی کی گئی جس کا نتیجہ حضرت عثمان کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مذکورہ بالا واقعات میں حضرت عثمان کے فتح قرار جرم کو رنگ امیزی کر کے نہایت بدنما اور مکروہ بنایا گیا، لیکن اس میں سے ایک الزام بھی تحقیقی کسوٹی پر صحیح نہیں اترتا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں صداقت کا کتنا شائبہ ہے اور اس کو رنگ امیزی سے کتنا بدنما بنا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا الزام جو بجائے خود متعدد الزامات کا مجموعہ ہے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ کبار صحابہ کو ذمہ داریوں کے عہدوں سے معزول کر دیا، نااہل افراد کو رعایا کی قسمت کا مالک بنا دیا، اپنے خاندان کو فوقیت دی، عمرہ اول کی نسبت تحقیقی فیصلہ سے قطع نظر کر کے۔ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ الزام ہے تو اسلام کے سب سے بڑے عادل اور مدبر خلیفہ فاروق اعظم پر، جن کا عدل و انصاف اور تدبر دنیا اسلام کے لیے قیامت تک مایہ ناز رہے گا، یہی الزام عائد ہوتا ہے یا نہیں، جنہوں نے خالد، سیف اللہ، مغیرہ بن شعبہ اور سعد وقاص فاتح ایران کو معزول کر دیا تھا۔